اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمدین النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی کتاب فقیر رنگ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور درود پاک کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے آج ہم آپ کے ساتھ ایک سوال جو شاہ صاحب سے پوچھا گیا اس کا جواب شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ شاہ صاحب سے پوچھا گیا کہ درود شریف کی حقیقت اور اہمیت و فضیلت کیا ہے، کیا یہ بھی ذکر ہے؟ تو مرشد کامل روحانی اسکالر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں سے بھی زیادہ معصوم ہیں اور وہاں گناہ کا کوئی گزر نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور محبوب بھی کیسے کہ رب تعالیٰ جو خود کوئی کام نہیں کرتا، محض احکامات جاری کرتا ہے اور ایک ہلکا اشارہ کرتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ بس ایک کام ذاتی طور پر کرتا ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ جہاں تک درود پاک کی حقیقت کا تعلق ہے تو درود پاک ایک دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقام پر ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دعا کی ضرورت نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احسان ہم پر کیا کہ اللہ کا پیغام نہ صرف ہم تک پہنچایا بلکہ عملی طور پر وہ پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ترین زندگی گزاری۔ یہ بہت بڑا احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر۔ ہم اس احسان کا اظہار درود شریف پڑھ کر کرتے ہیں۔ یہی درود پاک کی اصل حقیقت ہے۔ احسان مندی کا اجر بہت ہے، اور احسان ناشناسی کرنے والے کو رسوائی ملتی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ جو شخص میرے بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ میرا شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جو شخص ہم پر احسان کرے ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ کے پیغام کو عملی طور پر ہم تک پہنچانے کے لیے محض ہمارے لیے تکالیف اور اذیتیں برداشت کیں، تاکہ ہم کڑے حالات میں ان تکالیف اور مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس احسان عظیم کو ہم درود شریف پڑھ کر ایکنالج کر سکتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا درود پاک ذکر ہے؟ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے اول و آخر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ جب دعا کی قبولیت دعا کے ساتھ مشروط ہے تو اس کے ذکر ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ ایک اور بات کہ ہمیں درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بطور اظہار تشکر پیش کرنا چاہیے۔ یہ ایسا اظہار تشکر ہے کہ جسے فرشتے ہر جمعے اور سوموار کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے ہدیہ عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیجا ہے۔ جس شخص کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ہونے لگے تو اس کی خوش بختی میں کیا شک ہے؟ علاوہ ازیں درود شریف بھیجنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق درود شریف پڑھنے والوں کے چہرے بروز قیامت بہت روشن ہوں گے۔ لہٰذا اگر ہم روز محشر شفاعت کے خواہش مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے چہرے روشن ہوں تو ہمیں درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ میرے اچھے ناظرین، کتاب فقیر رنگ اور پیج اس کا 133 اور 134 ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ درود پاک کی اہمیت و فضیلت اور کس طرح سے اظہار تشکر کے طور پہ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں شاہ صاحب نے بہت تفصیل سے ہماری رہنمائی فرمائی، اور شاہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ہم روز محشر
شفاعت کے خواہشمند ہیں تو بھی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرے قیامت کے روز روشن رہیں تو بھی ہمیں بہت زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر جو احسان ہے کہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تکالیف اور اذیتیں برداشت کیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجنا چاہیے۔ جناب آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ایک نئے سوال اور جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔